أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور کل کائنات کا مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دین اسلام کے متعلق چند باتیں رکھی تھیں کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں واحد سچا دین ہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور دین اسلام ہی قیامت تک باقی رہے گا۔ اور بنیادی بات جو گزشتہ خطبہ میں بیان کی تھی کہ دین اسلام آسانی والا دین ہے، دین اسلام میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انسان کے لیے کوئی تنگی ہو سکتی تھی، مشکل ہو سکتی تھی، انسان کے بس سے بات باہر ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آسانی کر دی ہے، خود ہی آسانی فرما دی، وہاں پر رخصتیں دے دی ہیں۔ اور آخری بات یہ بیان کی تھی ہرقل کی حدیث سے کہ جب اس نے ابو سفیان سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہ، هل يرتد احد منهم سخطة لدینہ، کیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد، آپ کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص آپ کے دین کو چھوڑتا بھی ہے، کوئی شخص آپ کے دین سے مرتد ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کے دین کی سختی کی وجہ سے اس دین کو چھوڑ جاتا ہو، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا لا، قیصر روم کے سامنے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو ایک دفعہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے یہ جواب دیا کذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، ایمان ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب ایمان کی بشاشت، ایمان کی فرحت، ایمان کی فراحی اور ایمان کی خوشی انسان کے دل کے اندر شامل ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 214 کے اندر، ام حسبتم
ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پریشانیاں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، ان پر ظلم و ستم ہوئے، اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنے ظلم، حتی یقول الرسول والذین معہ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کے رسول تھے، جو پہلی امتوں کی طرف رسول آئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب اترے گی؟ اتنے ظلم ہو گئے، اتنی تنگیاں، اتنا ہمیں ستایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، ہجرتیں کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئی تمہارے پاس؟ ابھی تک نہیں آئیں، تم نے ابھی ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے کہ جن پر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھیوں نے کہا متی نصر اللہ، ہائے اللہ کی مدد کب اترے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش یا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لوگوں نے یہ سمجھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ جب وہ ایمان کا اظہار کریں گے تو ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بَلَا قَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تاکہ ہم سچ بولنے والوں کو اور جھوٹ بولنے والوں کو آپس میں الگ الگ کر دیں کہ سچے ایمان والے کون سے ہیں، جھوٹے ایمان والے کون سے ہیں۔ صرف زبان سے ایمان کے دعوے، اسلام کے دعوے، توحید کا دعویٰ، رسالت پر ایمان کا دعویٰ،
لیکن جب قربانی دینے کی باری آئے، جب آزمائش آئے، تکلیف آئے، تنگی آئے، اس وقت دین اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں، سنت کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، تم بھی آزمائے جاؤ گے، تاکہ جھوٹے اور سچے الگ الگ کیے جا سکے۔ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ایمان والوں کو خندقوں کے اندر ڈالنے والے ہلاک کر دیے جائیں۔ یا دوسرا معنی، خندقوں کے اندر جو ڈالے گئے، آگ کی خندقوں کے اندر مومنین کفار کی طرف سے ان کو خندقوں کے اندر ڈال کے ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کوئی پہلا فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، اور یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے یا اس کے بعد کئی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر راہب کا ذکر آتا ہے، تو راہب نصرانیوں کے اندر ہی ہوا کرتے تھے، اب بھی موجود ہیں راہب۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، وہ کہانت کرتا تھا، اپنے جادو کے ذریعے بادشاہ کو بتاتا کہ تیرے لیے یہ آسانی ہونے والی ہے، تیرے لیے یہ تنگی ہونے والی ہے، تیرے لیے یہ معاملے آنے والے ہیں، یہ جنگ ہونے والی ہے، جو جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ وہ بڑا ماہر جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اپنی رعایا میں سے ایک ذہین، فتین، بڑا تندرست لڑکا مجھے دو تاکہ میں اسے جادو سکھا سکوں، کل کو تیری سلطنت کے کام آئے گا، میری تو اب عمر گزر گئی ہے۔ ایک لڑکا تلاش کیا، بادشاہ کے خرچے پر اس کا کھانا پینا رہائش سب کچھ اس جادوگر کے پاس جانے لگا۔ لڑکا جاتا، شام کو واپس آ جاتا، جادو کی تعلیم سیکھ رہا ہے، کہانت سیکھ رہا ہے، غیب کی خبریں دینا شیاطین کے ذریعے، شیطانی علم سیکھ رہا ہے۔ ایک دن وہ لڑکا جادو کی تعلیم لے کے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پر اسے کچھ اللہ کا کلام پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ ایک صومعہ کے اندر ایک راہب کی کٹیا تھی، اس کے اندر بچے نے کان لگا کے سنا، اس کو وہ کلام بڑا پسند آیا، اس کے اندر بڑی تاثیر تھی، بڑی سچائیاں تھیں۔ بچہ اندر چلا گیا، بچے نے وہ کلام سنا، اب وہ کلام بچے کے دل میں گھر کر گیا، لڑکے کے دل میں۔ اب وہ جادو بھی سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور راہب کے پاس بھی جب موقع ملتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا بھی کلام سنتا ہے جو کہ توریت یا انجیل کا تھا، معلوم ہوتا ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر ہے بچہ، ایک طرف جادو کی، کفر کی تعلیم لے رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن رہا ہے اور اس کو سیکھ رہا ہے اور اس کو پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ بچے نے پھر راہب کے پاس جانا شروع کر دیا، اور جادوگر کے پاس تاخیر سے جاتا، گھر تاخیر سے پہنچتا۔ پوچھ گچھ ہونے لگی، بھائی کیوں تاخیر سے آتے ہو؟ انہوں نے یہ رستہ نکالا کہ جب گھر تاخیر سے پہنچو تو بولنا کہ جادوگر کی طرف سے چھٹی لیٹ ملی تھی۔ جب جادوگر کے پاس لیٹ پہنچو تو کہا کہ گھر والوں نے مجھے تاخیر سے بھیجا تھا، جان بچانے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے۔ ان کافروں کے سامنے یہ ہیلا سازی کرنی پڑے گی۔
اور اس کی اجازت بھی ہے دین اسلام میں ضرورت کے وقت۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بچہ دو جگہ پہ علم سیکھ رہا ہے، ایک خدا کا علم ہے اور ایک شیطان کا علم ہے۔ ایک دن ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بچہ گزر رہا تھا، راستے کے اندر ایک بہت بڑا کوئی اژدہا تھا، بڑی بلا تھی جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لوگ اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے گزر نہیں رہے تھے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ سارے لوگ کھڑے تھے۔ بچہ آیا، بچے کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا۔ بچے نے کہا آج پتہ کرتے ہیں دین کس کا سچا ہے۔ بچے نے ہاتھ کے اندر پتھر پکڑا، لڑکے نے، اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے، راہب کی تعلیم سچی ہے، اللہ راہب کے رب کا نام لے کر کہ اس راہب جس رب کی طرف بلاتا ہے، جس خدا کی طرف بلاتا ہے، اگر وہ تعلیم سچی ہے اور جادوگر کی تعلیم جھوٹی ہے تو اللہ اس رب کے نام سے پھر مارتا ہوں۔ اس نے پتھر مارا، وہ جانور، وہ بلا، وہ اژدہا مر گیا۔ بچے کو یقین ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے سامنے کر دکھایا کہ راہب کا دین سچا ہے، وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، اور جادوگر کا، شیطان کا دین جھوٹا ہے۔ بچے نے کہا کہ بھئی آج کے بعد نہ میں جادوگر کے پاس نہیں جاؤں۔ خبر آ گئی، بادشاہ کو شکایت ہوئی۔ اس نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں راہب کا دین اختیار کر چکا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ جس بچے کو میں نے اپنی ریاست کے لیے جادوگر کاہن بنانے کی کوشش کی تھی، وہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بچے کے نا تبرکات نیک تھا، وہ پھیل رہے تھے۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو گیا تھا، وہ لڑکے کے پاس آیا کہ بڑا نیک لڑکا ہے، مجھے دم کرو، میری بینائی واپس آ جائے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ دم کروں گا کہ وہ تجھے بادشاہ کا دین چھوڑنا پڑے گا، خدا کے دین کو اختیار کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کی بینائی واپس آ گئی، اس نے دم کیا، بادشاہ کے دین کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا، اس نے کہا یہ لڑکا تو میرے ایک وزیر کو اپنے ساتھ لے گا، ایک وزیر کو اپنے دین پہ کر لیا اس نے۔ یہ تو میری آہستہ 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 اس کا دم، اس کے وظیفے اور اس کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، مریضوں کو شفا ہو رہی ہے اس کے دم سے، یہ تو میری ساری رعایا کو بہا لے جائے گا۔ اس نے اپنی فوج کو بھیجا، اس کو کہا اس کو لے جاؤ، جا کے نا سمندر کے اندر اس کو ڈبو کے آ جاؤ۔ لے کے گئے، واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ وہ لے کر گئے اس کو، 7 فوجی تھے، اسلحہ تھا، تلواریں تھی۔ سمندر کے اندر گئے، بچے نے دعا کی، سمندر کے اندر طوفان آیا، وہ جتنے فوجی تھے وہ سارے ڈوب گئے، بچہ زندہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بھیجا، کئی طریقے کر لیے، اس کی فوج، اس کے سپاہی مر جاتے، بچہ ہر دفعہ واپس آ جاتا۔ بادشاہ تنگ آ گیا، کیا کروں؟ اب یہ وہ واقعہ، یہ بات آتی ہے، بچے نے قربانی دی، لڑکے نے قربانی دی۔ اس نے کہا اللہ، قربانی دینے کے لیے جب تیار ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتے ہو، ایک کام کرو۔ کیا کام کروں؟ ساری رعایا کو جمع کرو ایک میدان کے اندر۔ کر لیا، مجھے سولی پہ اوپر بلندی پہ لٹکاؤ، لٹکا کے مجھے تیر مارو، اور اس تیر مارتے وقت یہ الفاظ کہنے ہیں، بسم رب حاذل غلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، مارو گے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ کو لڑکے سے خلاصی چاہیے تھی، بادشاہ پاگل ہو گیا تھا،
ساڈے پاکستان دے حکمران بھی نیڑے نیڑے ہی لگے نے اس بادشاہ دے، انہیں کو پاگل ہوئے نے، پتہ لگا جی نا؟ ہاں، تو بادشاہ پاگل ہو گیا تھا، وہ کہندا ہے ادھر تو جان چھڑاؤ کس طریقے، پاویں نو مار کے ہی جان چھڑا۔ اس نے سب کو اکٹھا کر لیا، سولی پہ لٹکایا، اس نے کہا بسم رب ھذا الغلام، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر مارا، بچہ فوت ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اتنے لوگ رعایا کے سب لوگوں نے دیکھا نا کہ بادشاہ کا دین جھوٹا ہے، اس لڑکے کا رب سچا ہے، جس لڑکے کو مارنے کے لیے بادشاہ نے ساری طاقتیں آزما لی، اس لڑکے کو مار نہیں سکا، اس لڑکے کے رب کا نام لیا، لڑکا مر گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لڑکے کا دین سچا ہے۔ ساری رعایا نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ جب دین اسلام کو قبول کر لیا نا تو پھر بادشاہ نے یہ طریقہ کار کیا، اس نے پھر آگ کی خندقیں کھدوائیں، بڑی بڑی آگ کی خندقیں، اس کے اندر آگ جلوائی، خندقیں کھدوا کے اس میں آگ جلوائی، اور اپنی رعایا کو کہا کہ جو شخص اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا چاہتا ہے وہ اس آگ کے اندر کود جائے۔ مسلمان مومن، مردوں، عورت، بچے، بوڑھے، جوان اس دین کے اوپر قائم اور ثابت قدم رہنے کے لیے ایک ایک کر کے اس آگ کے اندر کودتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اور جب وہ آگ کے اندر کود رہے تھے تو اس وقت یہ جو کفار تھے، اس کے سپاہی تھے، اس کے فوجی تھے، دین اسلام پر عمل کرنے کے سامنے بھی سب سے بڑی رکاوٹ فوجی ہوتے ہیں، کیونکہ پیر زمین پہ مار مار کے نا ان کا معاملہ اوپر والا ذرا ہل چکا ہوتا ہے، وہ جلدی مانتے نہیں۔ باقی ساری رعایا اسلام قبول کر لیا لیکن فوجی تو نہیں مانتے، تو وہ سارے فوجی اس کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کو دیکھ رہے تھے آگ کی خندقوں کے اندر کودتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں۔ اس بات کی طرف ہی اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں ایسے واقعات کی طرف۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے، ایمان کا اعلان کریں گے اور ان کو آزمایا ہی بھی نہیں جائے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، اور تاکہ ہم سچے ایمان والوں کو اور جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو الگ الگ کر دیں۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی آگ میں کودنے کا واقعہ، وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک فرعون تھا، فرعون ایک ٹائٹل ہے، فرعون ایک بندہ نہیں تھا، فرعون کئی، جیسے آپ کے ملک کو وزیر اعظم کہتے ہیں، ملک کے سربراہ کو یا صدر کہتے ہیں، تو مصر کے حکمران کا ٹائٹل تھا فرعون۔ وہ فرعون کئی گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا ان کے دور میں جو آیا تھا۔ ایک فرعون، اس کی بیٹی کی خادمہ ہے ایک عورت، وہ اس کی کنگھی کر رہی ہے، اور کنگھی کرتے کرتے کنگھی زمین پر گری ہے اور اس نے اٹھاتے وقت کہا ہے بسم اللہ۔ جب اس نے بسم اللہ کہا ہے تو راز کھل گیا ہے، بید کھل گیا۔ پہلے وہ چھپ چھپ کے فرعون کے محل کے اندر نوکری بھی کر رہی تھی، اس کی بیٹی کی خدمت بھی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے سچے دین کو قبول بھی کر چکی ہے، لیکن چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن جب کنگھی نیچے گری، اس نے اٹھائی تو غیر ارادی طور پر، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے نا، جتنا مرضی ہو جائے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل ہی آتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ وہ لڑکی نے کہا کون اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی،
میرے رب باپ کو رب ماننے سے انکار کر کے کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا پھر اب بھید کھل گیا تو اب انکار کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم کسے رب مانتی ہو؟ اس خادمہ نے، اس لونڈی نے کہا ربی و ربو کی و ربو ابی کی، میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا تو فرعون نے اس کو کہا کہ اپنا باز آ جاؤ، توبہ کر لو، مجھے رب مانو۔ اس خادمہ نے کہا، ایمان والی تھی نا، اس نے کہا جو مرضی کر لو، اب میں نہیں چھوڑنے والا۔ آگ کی ایک تانبے کی، پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے تھی، بڑی ماڈل گائے بنی ہوئی تھی، اس میں آگ جلاتے تھے۔ اس میں آگ جلائی گئی، جب آگ تپ گئی نا، اس عورت کے لڑکے اور اولاد تھی، ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس آگ کے اندر پھینکا۔ ایک بچے کو پھینکتے اور کہتے کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ، اپنا عقیدہ چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ وہ عورت ڈٹی رہی۔ یہ تو چھوٹی قربانی ہے، اولاد کی قربانی بہت چھوٹی قربانی ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اس کی اولاد کو، اس کے سارے خاندان کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلا دی۔ اور عورت کی باری آئی، ایک شیر خوار بچہ، دودھ پیتا ہوا 4 5 6 ماہ کا بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا۔ اس کو کہا کہ اب تیری باری ہے، اگر تم نہیں چھوڑتی تو تمہیں بھی آگ میں کودنا پڑے گا۔ تیری ساری اولاد بچوں کو تو ہم نے جلا دیا، اب تم بھی تیاری کرو اور آگ میں کودو اگر اس اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنا ہے، فرعون کو رب نہیں ماننا۔ عورت آئی، آگ میں کودنے لگی۔ اس کو اپنے بچے کے اوپر نا تھوڑا سا ترس آیا کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے۔ اور اس وقت حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نا رکی، ٹھہری، جیسے کچھ بندہ نا کسی خیال میں پڑ جاتا ہے۔ اس کو اپنی قربانی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بچے پہ ترس آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اور بچے نے بول کے کہا، اے میری ماں آگ میں کود جا، انتی علی الحق، اے میری ماں رکنا، سوچنا، انتی علی الحق، اے میری ماں تو حق پر ہے، تو سچ پر ہے، تو سچے دین کے اوپر ہے، لہٰذا میری پرواہ نہ کر، اپنی پرواہ نہ کر، اس آگ کے اندر کود جا، یہ آگ نہیں، یہ رب کی جنت ہے۔ چھوٹا بچہ، 2 3 مہینے کے بچے نہیں بولتے۔ اس بچے کو جب اس کی ماں کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس کا بچہ بولا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے، یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے ایک لڑکا بولا، جریج ایک راہب تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان کی صفائی کے لیے ان کی طرف ایک بچے کو منسوب کیا ایک فاحشہ عورت نے، اور کہا کہ اس جریج نے، جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جریج نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہرحال وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، اب جریج کا نام لے لیا تو اشارہ کر دوں۔ جریج الگ تھلگ ہو کے عبادت کرتے تھے، کتنا عرصہ ہو گیا تھا اپنی ماں کو ملنے بھی نہیں گئے تھے۔ تو نیک بڑا تھا جریج، پہلی امتوں کے اندر بنی اسرائیل کے، ایک راہب تھا، نیک آدمی تھا، ولی اللہ کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، جریج نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے بڑی آوازیں لگائیں لیکن جریج نماز میں مشغول رہا۔ ماں کا دل میں بڑا درد تھا، اتنے عرصے سے ملاقات نہیں، ملنے کے لیے آئی ہوں تو یہ نماز ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ تجھے کسی فاحشہ عورت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جریج تو نیک آدمی تھا، تو ایک فاحشہ عورت تھی، کسی چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا تھا،
اس سے بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ تو اس فاحشہ عورت نے کہا یہ جریج جو بڑا ولی ہے نا یہ اس کا بچہ ہے. اور لوگوں نے آئے مارا, اس کا ساری وہ کٹیا وغیرہ سب کچھ توڑ دیا. تو پھر وہ ماں کی جو درد اور تکلیف تھا وہ تو جریج کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہے کہ میں نے نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کیوں نہیں سنی. تو جب کہ اس زمانے کے اندر نماز کو چھوڑ کر بات سننا جائز تھا, تو پھر جریج نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اپنی توبہ کی کہ جو میں نے ماں کا دل دکھایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا کی اور اس دودھ پیتے بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں, یہ چرواہا میرا باپ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے, اس الزام سے جریج کو پاک کر دیا لوگوں کے سامنے. تو پھر بعض روایات میں آتا ہے, صحیح بخاری میں تو نہیں ہے, تاریخی روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جریج کی اس کٹیا کو سونے کا بنا دیتے ہیں, کہ جریج کی پاک دامنی کا جب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی نیک آدمی ہے. تو بہرحال اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی اور وہ بچہ اپنی ماں کو کہتے ہیں انتی علی الحق. دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں ہاتھ آتا, اتنی آسانی سے نہیں ملتا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آسانی سے مل گیا ہے, اور اتنی آسانی سے اس لیے ملا ہوا ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے کچھ کر نہیں رہے. اگر ہم دین اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہوتے نا, جو نبی پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دین اسلام کے لیے کرتے رہے ہیں, تو بھائی ہمیں بھی ضرور آزمایا جاتا, پریشانیاں آتی, تکلیفیں آتی. ہم نے دین اسلام کو صرف وہاں تک رکھا ہے جہاں تک کسی نو چھیڑو نہیں تے اپنا چھوڑو نہیں. ہم ہمارے دین اسلام سے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, اس سے نہ کسی کافر کو کوئی تکلیف ہے, نہ جارج بش کو کوئی تکلیف ہے, نہ مودی کو کوئی تکلیف ہے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. دین اسلام جو اصل میں ایک دعوت پہ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ایک نظام کے تحت کھڑے ہو اور باطل نظاموں کے ساتھ ٹکرا جاؤ, جو وہ پالیسی جو کہ ہم اپناتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں کوئی تکلیف آتی نہیں. اگر وہ اپنائیں تو تکلیفیں بھی آئیں گی. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے. وہ نبی پاک کے پاس آئے, انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ بہت تکلیفیں مارے کھا رہے ہیں, اب برداشت نہیں ہوتا, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بلکہ ان کے الفاظ تھے متا نصر اللہ, یا رسول اللہ مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حباب ابھی سے پریشان ہو گئے ہو, یا ابھی سے دل چھوٹا کر لیا ہے؟ آج سے پہلے تم میں سے پہلے لوگ جو دین اسلام کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور ظالم حکمران اور بادشاہ ان کا راستہ روکتے تھے, ان کو لایا جاتا تھا فَيُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ, زمین کے اندر گڑھا کھودا جاتا تھا. فَيُحْفَرُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا. زمین میں گڑھا کھود کر اس بندے کو کہا جاتا تھا, آدھا اس کو مٹی کے اندر دبا دیا جاتا تھا. فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ, لوہے کا آرا لایا جاتا تھا, اس کے درمیان کے اندر سر کے اندر رکھ کے نا اس کو دو حصوں کے اندر چیر دیا جاتا تھا. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ, اس کو آرے کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا فَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ, اتنی تکلیفیں, اتنا ظلم, اتنا قتل و غارت, آرو کے ساتھ چیرا جانا بھی, نبی پاک نے فرمایا وہ لوگ اس کے باوجود اپنا دین نہیں چھوڑا کرتے. آپ نے فرمایا ایک دوسرا آدمی دین اسلام قبول کرتا, بادشاہ کو پتہ چلتا, اس کو پکڑ کر لایا جاتا اور لا کر لوہے کی کنگیاں, لوہے کی بنے ہوئی کنگیاں وہ لائی جاتی تھی اور اس کے جسم کو لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اس کے گوشت کو نوچتے تھے. اس کے گوشت کو نوچ کے ہڈیوں اور گوشت کو الگ کر دیتے یہاں تک کہ بندہ مر جاتا تھا.
اتنی تکلیف اور اذیت دیتے تھے. دیکھیں کسی کو مارنا ہو تو تلوار کے ساتھ وار کر کے ایک دفعہ بھی مارا جا سکتا ہے, سولی پہ لٹکا کے بھی مارا جا سکتا ہے, لیکن وہ تکلیف دیتے تھے, اذیت دیتے تھے. کبھی آگ کے اندر پھینکتے تھے, کبھی لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچتے تھے, کبھی آرے کے ساتھ چیرتے تھے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگا, آپ ذرا تصور کریں. ایک کھڑے زندہ انسان کے اوپر, سر کے اوپر آرا چلایا جائے اور اس کے جسم کے دھڑ تک لے کے آیا جائے, جب تک اس کی روح پرواز نہیں کرے گی اس کو کتنی تکلیف ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ظلم, اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود وہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے. تو اے میرے صحابہ, آپ بھی صبر کرو, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. صبر یہ ہے, پچھلے جمعے کے اندر حدیث ہرقل میں یہ بیان ہوا تھا کہ کیسر روم پوچھتا ہے ابو سفیان سے, کوئی شخص نبی پاک کا دین قبول کرنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, کیا دین کی سختیاں, پریشانیاں, تکلیفیں, آزمائشیں جو آتی ہیں دین کو چھوڑتا بھی ہے؟ ہرقل نے کہا, تو ابو سفیان نے کہا لا, جو ایک دفعہ دین کو تھام لیتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے وہ دین نہیں چھوڑتا ہے. تو ہرقل نے کہا تھا ایمان کی بشاشت ایسی ہوتی ہے جب دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے, پھر جو مرضی ہو جائے بندہ دین اسلام کو چھوڑتا نہیں. تو سبق یہ ہے اس چھوٹے سے جملے کے اندر کہ بھائی کبھی گھر کی پریشانیاں, کبھی بیماریوں کی پریشانیاں, کبھی تکلیفیں, کبھی رسم و رواج جو دین اسلام کے خلاف ہیں لیکن ہمارے خاندان اور برادری کے اندر پائے جاتے ہیں, ہر جگہ کے اوپر دین اسلام کا اور ہمارے رسم و رواج کا ٹکراؤ ہوتا ہے. وہاں پر آزمائش ہوتی ہے کہ آیا میں نے اپنا خاندان رکھنا ہے یا میں نے رب رحمان کو رکھنا ہے, تو وہاں پر پھر پتہ چلتا ہے. اسی طرح دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے کبھی بندے کو جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے, موت بھی آ جاتی ہے. کبھی موت تو ویسے بھی آنی ہے, لیکن دین اسلام کی وجہ سے انسان کو مارنے کے لوگ درپے ہوتے ہیں. اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ ایمان کو رکھتا ہے یا جان کو رکھتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے, ایسا ایمان پر استقامت عطا فرمائے. پہلے تو اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تیری آزمائشیں جھیلنے کے قابل نہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, لیکن اگر اللہ کوئی آزمائش آ جائے, اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں اسلام پر ثابت قدمی اور ہمارا خاتمہ اسلام پہ فرمانا. وما توفیقی الا باللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.